إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان، اس کی حدیث نمبر 15 تک پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ برے اخلاق کے کیا نقصانات ہیں، اور خاص طور سے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، اور دنیا اور آخرت میں غیبت کے نتیجے میں بندوں سے تعلق ہو یا اللہ سے ہمارا تعلق ہو کس طرح سے بگڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ غیبت کی گنجائش کہاں کہاں ہے، کیا سرے سے کسی کی برائی بیان نہیں کر سکتے ہیں، یا بعض صورتوں میں ایک مجبوری اور دینی مصلحت بن جاتی ہے کہ کسی کی برائی بیان کی جائے، تو لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے کسی کی، یا اسی طرح سے اپنا حق طلب کرنے کے لیے، اور اس کے ضمن میں دوسری صورتیں ہم نے دیکھیں جس میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ آج ایک بہت ہی بڑی اور عظیم الشان حدیث ہم دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی برائیوں سے منع کیا ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ کئی باتیں ہیں جو آپسی تعلقات کو بگاڑتی ہیں اور ایک مسلمان معاشرے کو تباہ کرتی ہیں۔ ان برائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپسی اخوت، مسلمانوں کا آپس کا بھائی چارہ جن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، تباہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا، بلکہ ان کی اصل اور جڑوں کو آپ نے جمع کر دیا تاکہ ان چیزوں سے ہم بچیں اور ہمارے تعلقات دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے سنوریں، سدھریں، بنیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، وعنہ قال، یعنی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، آپس میں نجش مت کرو، اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک دوسرے کی بیع پر بیع کرے، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ولا یحقرہ،
اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ویشیر الی صدرہ 3 مرار، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کی برائی کے لیے، اس کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی یہ چیزیں حرام ہیں۔ دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں کئی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں اصلاً آپ نے 5 چیزیں شروع میں بیان کی کہ یہ مت کرو، پھر آپ نے اس کے بارے میں اس کے بعد بتایا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپس میں مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھائی کا حق بھائی پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کے ساتھ برا معاملہ نہ کرے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس کی اصل جو ہے یہ انسان کے سینے میں تقوی کی صورت میں ہوتی ہے، اگر تقوی میں کمی ہو تو باقی ساری برائیاں اپنے آپ باہر جنم لیتی ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ مسلمان پر مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ان 3 چیزوں پر ختم ہوتی ہیں، یا تو آدمی کسی کی جان یا جو اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، یا اس کے مال کو، یا اس کی عزت کو۔ تو ان برائیوں کا نتیجہ کہیں نہ کہیں، اثر کہیں نہ کہیں ان تینوں میں سے کسی ایک پر پڑتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ یہ بات 40 کے درس میں گزر چکی ہے، لیکن اس کا اعادہ کرنا نفع سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اس لیے بھی کہ بہت سارے لوگ نئے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس سے منع کیا وہ حسد ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، علماء نے کہا کہ لا تتحاسدوا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ تو پہلی برائی جس سے آپ نے اپنی گفتگو کی شروعات کی، منع کرنا شروع کیا، جو بقیہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، کہتے ہیں کہ الحسد تمنی الشخص زوال النعمت عن مستحق لها، کہتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ ایک انسان سے اس کی نعمت کے زوال کی چاہت تمنا کی جائے جب کہ وہ انسان اس نعمت کا حقدار ہو۔ کوئی انسان واقعی صلاحیت مند ہے، دیندار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی بنیاد پر اس کو دنیا میں عزت دی، اس کو دین کے بنیاد پر اللہ نے کوئی عہدہ دیا، مال دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلوب کو نرم کیا۔ اب یہ چاہے کہ یہ مقام اس کو نہ ملے، اس کی عزت اس سے چھن جائے، اس کی دنیاوی آسائشیں اس سے چھن جائیں، وہ فقیر ہو جائے، یا دنیا میں کوئی مقام اس کو ملا ہے تو وہ اس سے چھن جائے، جبکہ وہ اس کا مستحق ہے، جبکہ اس کا مستحق ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ فاسق فاجر نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے، اور اس کی اچھائی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں کچھ نعمتیں اس کو دی۔ اب یہ انسان یہ چاہے کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو حسد میں مجرد نعمت کا زائل ہونا اس کی تمنا نہیں ہے، بلکہ جو مستحق ہوتا ہے اس سے زائل ہونے کی تمنا ہے۔ ورنہ ایک ظالم انسان ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ایک ظالم انسان ہے جس کے پاس مال ہے، اور وہ غلط استعمال کرتا ہے، فاسق ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ اب ایک انسان چاہے کہ یا تو اللہ اس کی اصلاح کر دے، یا تو اس چیز کو اس سے زائل کر دے، ہٹا دے، اس سے ان چیزوں کو اس سے چھین لے۔ اگر اس طرح کی دعا کرتا ہے تو یہ حسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح سے اس کا چاہت کرنا خیر کے لیے ہے، شر کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے مفاد کے لیے ہے۔ تو حسد کیا ہے؟ کسی انسان سے اس کی نعمت کے ضائع ہونا، یعنی زائل ہو جانا، اس سے ہٹ جانا، اس کی تمنا کرنا، جب کہ وہ انسان واقعی اس نعمت کا مستحق ہو۔ فتح الباری میں حدیث نمبر 6064 کے ضمن میں حافظ ابن حجر نے بات کہی ہے۔
ملا علی القاری کہتے ہیں ولا تحاسدوا ای لا یتمنى بعضکم زوال نعمت بعض، کہتے ہیں کہ آپس میں حسد مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، سواء ارادها لنفسه او لا، چاہے وہ اپنے لیے اس کی چاہت رکھے یا نہ رکھے، وہ ایسی کوئی تمنا نہ کرے، کسی کا برا نہیں چاہے، کسی کے پاس کوئی خیر نفع بخش چیز ہے تو اس سے زائل ہونے کی تمنا وہ نہ کرے، کیونکہ یہ چیز اس کا برا چاہنے کے مترادف ہے۔ بھلا چاہنا کیا ہے؟ ایک انسان کسی کے لیے دنیا میں صحت، عزت، دولت، مقام اور اس طرح کی جتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں، انسان چاہے کہ اس کو ملے، کیوں نہیں ملے اس کو، لیکن ایک انسان بلا سبب چاہے کہ اس سے چھین لی جائے، یہ اس کے دل کے بگاڑ کی علامت ہے۔ تو حسد ایک بری چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ حسد ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، بندے کے دل میں، ایک بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، ایمان اور حسد۔ معلوم ہوا کہ یا تو ایمان اس کے حسد کو ہٹا دے گا، خیر خواہی میں تبدیل کر دے گا، یا پھر اس کا حسد اس کے ایمان کو بگاڑ دے گا۔ حسد اصل میں کیا ہے؟ حسد ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے، قضاء کے فیصلے پر راضی نہ ہونے کا نام ہے۔ اللہ تو صحیح نہیں کیا، نعوذ باللہ، اللہ ہٹا دے اس سے۔ تو حسد جو ہے کسی مستحق سے چاہنا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن صحیح نہیں دیا، گویا کہ حسد ایک اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، زبان سے نہیں ہے لیکن اپنے عمل سے، اپنے قلب کی حالت سے اس پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو حسد ایمان کے منافی ہے، ایمان کا اپوزٹ ہے، وہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رضیت باللہ ربًا، اس پر راضی ہو جائے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، پھر اللہ نے جو اپنی مخلوقات کو جو بھی عطا کیا ہے بندہ اس پر راضی رہے، کیونکہ اللہ کی عطا غلط نہیں ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا انسان قناعت کرتا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا بہت دیا، اللہ تعالیٰ نے، مانگتا بھی ہے، حرص بھی کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ لیکن حسد یہ ہے کہ بجائے انسان اپنے لیے دعا کرنے کے، اس کے دل میں اتنا بگاڑ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ سے مانگ سکتا تھا، اے اللہ اگر تو نے اس کو مال دیا تو مجھ کو بھی دے، اگر تو نے اس کو عزت دی ہے، دنیا دی ہے، دین دیا ہے تو مجھ کو بھی دے۔ لیکن بعض اوقات انسان اتنا بگڑ جاتا ہے کہ کسی کو دین میں اپنے سے آگے دیکھتا ہے تو شیطانی چاہت اس کے اندر ہوتی ہے، شیطان کی چاہت یہی ہے، اس کے اندر چاہت یہ ہوتی کہ کچھ گناہ اس سے ایسا ہو جائے کہ اس کی عزت چلی جائے۔ بتائیے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے بدبختی کیا ہوگی کہ وہ اپنے بگاڑ کی اصلاح میں ناکام ہونے کی وجہ سے چاہیں کہ دوسرے بھی غلطی کریں، گناہ کریں تاکہ وہ میرے برابر ہو جائیں، تاکہ ان کی عزت زائل ہو جائے، کوئی بھی اچھا نہ رہے، سب بگڑے ہوئے رہیں تاکہ مجھ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ بعض اوقات یہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ چیز انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ اللہ کی تقدیر پر اعتراض اور بہت ساری برائیوں کے حلال ہونے کی طرف بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو کہا کہ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، ایک بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، ایمان اور حسد۔ ایمان اگر پختہ ہے تو حسد نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل کی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں، مجھ کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، مجھ کو سب کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ تو ایمان انسان کے دل کو حسد سے پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر ایمان میں کھوٹ ہو، ایمان میں کمزوری ہو، تو پھر حسد اس کے ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں بھی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اس کے علم کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ اپنے مخالف اور اپنے دشمن کی بربادی کی چاہت میں جیتا رہتا ہے، اور اس میں چاہتے چاہتے اپنی بھی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کی نہیں سوچ پاتا ہے، دوسرے کو گڑھے میں اور
سمندر میں ڈبونے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر اس کی نہیں رہتی ہے. تو بعض اوقات انسان دوسرے کی قبر کھودتا ہے، خود ہی اس میں جا پڑتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ولا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، بندے کے دل میں ایمان و حسد جمع نہیں ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7620 اور حدیث صحیح ہے. امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ الحسد اول ذنب عصی اللہ به فی السماء واول ذنب عصی به فی الارض. کہتے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی جو آسمان میں کی گئی حسد تھی. وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، اور وہ پہلا گناہ جس میں اللہ کی نافرمانی کی گئی، جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی زمین میں بھی، وہ بھی حسد ہی ہے. کہتے ہیں فَأَمَّا فِي السَّمَاءِ فَحَسَدُ إِبْلِيسَ لِآدَمَ، آسمان میں کہتے ہیں کہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد کرنا. وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ فَحَسَدُ قابیل لِحابیل، اور زمین میں حسد کہتے ہیں کہ قابیل کا حابیل کے ساتھ حسد کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بگاڑ کی جڑ ہے. اسی لیے حدیث میں اسی سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے. یہیں سے سارے دوسرے یعنی جرائم جنم لیتے ہیں. حسد ہی کے نتیجے میں آدمی آگے کی کارروائیاں کرتا ہے. حسد اگر نہیں ہوتا تو دشمنی، اس کی خلاف سازشیں اور اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں وہ نہیں ہوتی. وہ نہیں چاہتا ہے کہ دوسرا کوئی مقام پائے، نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے کا فائدہ ہو. یہی وجہ ہے کہ انسان پھر اس کو چھوٹا کرنے میں پہلے خود چھوٹا ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز جس کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں حسد مت کرو. نمبر 2 ولا تناجشوا، آپس میں نجش مت کرو. نجش کیا ہے؟ ملا علی القاری کہتے ہیں والنجش هو الزیادة في ثمن السلعة من غیر رغبة فيها لتخديع المشتری وترغیبه ونفع صاحبها. کہتے ہیں نجش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نجش یہ ہے کہ انسان یعنی کسی چیز کے بھاؤ کو بڑھائے، خریدنا نہیں ہے. من غیر رغبت فیہا، اس کو خود خریدنا نہیں ہے. لیکن کیوں کرتا ہے ایسا کہ بھئی کوئی آدمی کہہ رہا ہے 100 روپے کی چیز ہے، کہتا ہے 110 میں، میں 110 میں لینے کے لیے تیار ہوں. کیوں کرتا ہے ایسا؟ من غیر رغبت فیہا، جبکہ اس کے دل میں کوئی رغبت نہیں خریدنے کی، وہ چیز اس کو چاہیے ہی نہیں. تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ لتخدیع المشتری، کہ کوئی دوسرا اگر خریدنے والا ہے مارکیٹ میں تو اس کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ ترغیب ہی تاکہ اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو کہ میں خریدوں اس کو، وہ نفع صاحبها، اور جو بیچنے والا ہے اس کا فائدہ کرنے کے لیے کہ بھائی مجھ کو تو خریدنا نہیں ہے لیکن میں کرائے پر کام کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی دکان پہ آتا ہے دیکھنے کے لیے تو میں کسٹمر بن جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں بھائی یہ مجھ کو 100 روپے میں دے دو، جبکہ یہ چیز 50 روپے کی ہے. اب یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں زیادہ میں لینے کے لیے نہیں، بھائی ایک ہی چیز ہے، میں 100 میں لینا چاہتا ہوں، میں 110 میں لے لوں گا. وہ کہتا میں 120 میں لیتا ہوں، مجھ کو چاہیے. تو اس طرح سے کوئی آدمی یعنی کسی چیز کا بھاؤ جھوٹے طور پر بڑھائے تاکہ کسی خریدنے والے کو دھوکہ دیا جائے اور اس کے دل میں اس چیز کی رغبت پیدا ہو، اس طرح کی مارکیٹنگ کوئی کرے جھوٹے طور پر کسی کے دل میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، بیچنے والے کا فائدہ کرنے کے لیے اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے. جھوٹے طور پر اس کی قیمت بڑھا کے پیش کرے. تو مرقات میں یہ بات ملا علی القاری نے کہی. تو یہ بھی منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک مسلمان کو دھوکہ دینا ہے. آپ سوچیں گے اس کا تو فائدہ کر رہا ہے نا. کسی کا فائدہ اس طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے. دھوکہ دے کے فائدہ اگر صحیح ہوتا تو دنیا میں جھوٹ بھی حلال ہوتا، لیکن ایسی ساری صورتیں غلط ہیں جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ڈھیر رکھا اناج کا، اوپر سوکھا رکھا جبکہ نیچے گیلا تھا. بارش ہوئی، اس نے اوپر سوکھا ڈال دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں گئے، آپ نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو ہاتھ باہر نکالا تو اس میں نمی تھی، تو آپ نے کہا ہے بیچنے والے، اناج والے، یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ذرا سی بوندا باندی ہو گئی تھی، تھوڑا میں نے اوپر سوکھا ڈال دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، یا من غش فلیس منا، جو آدمی ہمیں دھوکہ دے یا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دھوکہ دینا لوگوں کو یہ مسلمان کی خصلت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی دھوکے کی ایک صورت ہے کہ کسی مسلمان کو، بھولے بھالے آدمی کو دھوکہ دے کر زبردستی اس کے سامنے اس طرح سے جھوٹ بول کر اس کو خریدنے پر مجبور کیا جائے یا راغب کیا جائے، تو یہ غلط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض محبت کے اپوزٹ ہے، کسی سے محبت رکھنے کا الٹا ہے اس سے بغض رکھنا، اس سے دشمنی رکھنا، اس سے نفرت رکھنا، اس سے دل میں کینہ کپٹ رکھنا، چھپی ہوئی دشمنی اس سے رکھنا کہ میں موقع ملے گا تو دکھاؤں گا، میں موقع ملے گا تو تم کو میں ڈبونے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک آدمی دشمنی پالتا رہے، سنبھالتا رہے، اندر کسی کے لیے نفرت ہو، اس کے لیے وہ پسند نہیں کرتا ہو کسی کو، بس یوں ہی کسی کے لیے دشمنی ہو اس کے دل میں، تو کہا کہ ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، کہتے ای لا تتعاطوا اسباب البغض لأن البغض لا يكتسب ابتداء، کہتے کہ ایسے کام نہ کرو جو آپس میں بغض کا سبب بنے، اس لیے کہ بغض اچانک پیدا نہیں ہوتا ہے، بلا سبب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بغض ایک دوسرے کی دشمنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بس کھڑے کھڑے دشمنی ہو گئی دونوں میں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب دو لوگ آپس میں قریب آئیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں، دوست بنیں گے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر ٹرین میں، بس میں، کسی مسجد میں، کسی بازار میں، دکان میں، دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے چپ چاپ ہیں، کیا ہوتا ہے آپس میں؟ آدمی بات کرتا ہے اس سے، بھئی آج سردی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، حالات دیکھو کورونا کا بہت گڑبڑ ہو رہی ہے نا، ایک دوسرے کو مسکراتا ہے آدمی دیکھ کے، کچھ نہ کچھ بات نکلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، دوستی انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن دشمنی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک انسان دوسرے انسان کو ضرر پہنچاتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، یا کسی اعتبار سے، جب اس کے دائرے میں یہ داخل ہوتا ہے، اس کی حد پھلانگ کے وہ باہر آتا ہے، اس کی حد میں داخل ہوتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تب جا کر دونوں میں تناؤ، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کچھ مت کرو، ای لا تتعاطوا اسباب البغض لان البغض لا يكتسب ابتداء، کہتے ایسے اسباب کا ارتکاب نہ کرو، ایسے اسباب نہ اختیار کرو جن سے آپس میں بغض پیدا ہو۔ اس لیے بغض ایسی چیز ہے، دشمنی ایسی چیز ہے کہ جو یوں ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، ابتدائی طور پر اس کا اکتساب نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی چلو دشمن بناتے ہیں کسی کو، ایسا تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ انسان یہ تو ہو سکتا ہے چلو کسی سے ہم، آپ دیکھیے فیس بک ہو یا جو بھی ہو، اس میں فرینڈ لسٹ ہوتی ہے، اینیمی لسٹ کہاں ہے اس کے اندر کہ کوئی ہم چلو فلاں کو دشمن بناتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ لوگوں کو دوست بناتا ہے، لیکن دشمنی پیدا ہوتی ہے کچھ غلط کام کرنے سے۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے کوئی تمہارا دشمن بنے یا تم کسی کے دشمن بنو۔ بعض اوقات کسی کی خیر بھی دشمن بناتی ہے کسی کو، یہ یعنی انسان کے ذاتی بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا؟ ابلیس کا کیا نقصان کیا تھا؟ لیکن آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا، تو ابلیس جو ہے اس کی وجہ سے ان کا دشمن بنا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نے ابلیس کا کیا نقصان کیا تھا؟ لیکن ابلیس دشمن بنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے تھی اور ان کی اولاد کو بھی اس نے اپنا دشمن بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو بعض اوقات دشمنی حسد کی بنیاد پر بھی آتی، جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ بغض جو ہے یہ حسد کی جوڑی کے ساتھ میں ہے، حسد کے نتیجے میں بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ دب الیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر
تمہارے معاشرے میں تمہارے درمیان ایک بیماری چپ کے جو پچھلی امتوں میں تھی آئی ہے. دب الیکم آنا چپ کے. تو کہا کہ تمہارے درمیان پچھلی امتوں ہی کی ایک بیماری آئی ہے، سرایت کر گئی ہے. الحسد والبغضاء، وہ بیماریاں کیا ہیں؟ حسد اور بغض. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا، الحسد والبغضاء. پہلے حسد کو بیان کیا، اس کے بعد دشمنی کو بیان کیا. الحسد والبغضاء کہ حسد اور بغض یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آئی. پھر آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، ایک روایت میں ہے والبغضاء ہی الحالقہ، آپس کی دشمنی یہ مونڈھ دینے والی ہیں، صاف کر دینے والی ہیں، شیو کر دینے والی ہیں. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کی دشمنی بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کو صاف کر دیتی ہے، دین کو مٹا دیتی ہے. والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کا اہتمام کرنے سے یہ محبت تمہارے درمیان مضبوط ہو جائیں، ثابت ہو جائیں، پختگی کے ساتھ برقرار رہیں. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث کا آخری حصہ جو قسم والا ہے یہ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حسد بیماری ہے. اسی طرح سے آپسی نفرت، آپسی دشمنیاں، کینہ کپٹ، بغض و عداوت، یہ بھی بیماری ہے. آپ نے اس کو بیماری قرار دیا، اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. کہا کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ بیماری تھی، تمہارے اندر بھی یہ بیماری ہے. کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں میں بھی آئے گی. اور وہ بیماریاں کیا ہیں؟ جوڑی کے ساتھ ہے یہ الحسد والبغضاء، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلنا ایک دوسرے سے، اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور باطنی عداوت رکھنا. تو یہ جو چیز ہے یہ تمہارے اندر بھی اس امت میں بھی آئے گی اور آئی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان دوسرے کو ہوتا ہے بعد میں، حسد اور بغض کرنے والے کو ہوتا ہے پہلے. یہ اس کی دنیا خراب کرتا ہے، لیکن حسد اور بغض اس کے دین کو، اس کی آخرت کو خراب کرتا ہے. اسی لیے آپ نے کہ اب دیکھیے کوئی آدمی کسی سے حسد اور دشمنی کرے گا، کیا کرے گا؟ چال بازیاں کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. لیکن اس کوشش میں وہ اس کا دنیا کا نقصان بعض اوقات کرتا ہے، بعض اوقات ناکام بھی ہو جاتا ہے. بھائی کبھی کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، حالات ایسے کروٹ لیتے ہیں کہ خود اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے. کبھی کسی کو دنیاوی نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کی دنیا خراب ہوتی ہے، اسی کا نقصان ہوتا ہے. کبھی تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یقینی طور پر اس کا دین خراب ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس کا تقوی خراب ہوتا ہے، بلکہ اس کی رات کا آرام بھی خراب ہو جاتا ہے. جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ تو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، لیکن جس سے یہ حسد کر رہا ہوتا ہے، جس سے یہ کینہ کپٹ اور بغض عداوت رکھے ہوئے ہوتا ہے، یہ جو آدمی ہے یہ خود کروٹیں بدلتا رہتا ہے کہ کیا کروں ایسا کہ میں اس کو برباد کروں. اس کے چاہنے سے تو برباد نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اس چاہت کے ذریعے سے اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جو چیز ہے یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کو مٹا دیتی ہے. کتنے دشمن ہیں جو دشمنی کے چکر میں سازشیں کرتے کرتے بے دین خود ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چال بازیاں کرنا، مکر و فریب کرنا، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں کرتے ہیں. تہمتیں لگانا، دشمنی میں آ کے انسان
ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ پھر آئینے میں، دل کے آئینے میں اپنے آپ کو آنکھ ملا کے دیکھ نہیں پاتا ہے، کیا کیا میں نے، اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے. نہیں کرنا چاہیے ایسا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے. بغض، آپس کی دشمنی، یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے. معلوم ہے کہ یہ ایسی تلوار ہے جس سے دشمن کو کم نقصان، مارنے والے کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کا دین خراب ہوتا ہے اس سے. ایسا کام کیوں کرے آدمی جس سے اس کا دین خراب ہو. پھر آپ نے فرمایا اس کے بالعکس، حسد اور دشمنی کا اپوزٹ کیا ہے؟ بغض کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت. حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ خیر خواہی. دیکھیے حدیث کتنی پیاری حدیث ہے. حسد کیا ہے؟ اللہ اس کو خیر نہ دے، جو بھلائی اس کے پاس ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ برباد ہو، تباہ ہو، نقصان میں جائے. اس کے بالمقابل کیا ہے؟ خیر خواہی. اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو سلامت رکھے. دشمنی کیا ہے؟ اس کو نقصان پہنچانا، سازش کرنا، اس سے نفرت کرنا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس سے محبت کرنا. اور یہ دونوں چیزیں، خیر خواہی اور محبت کے نتیجے میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ اس کا کیا ہے؟ کہ جنت نصیب ہوگی، کہ سلامتی کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا. جو دنیا میں دوسروں کے لیے سلامتی چاہے گا، جو دنیا میں دوسروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سلامتی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے گھر میں جگہ دے گا. تو یہاں پر کہا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ضروری ہے. لیکن ایمان کا ایک پہلو تو عقیدے والا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان بعض اعمال ایسے کرتا ہے، گناہ ایسے کرتا ہے جس سے اس کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہاں کیا کہا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کہ تم واقعی ایمان والے، پکے ایمان والے، کامل ایمان والے، پختہ ایمان والے نہیں بن سکتے. ایمان تمہارا کچا رہے گا. پکا کب بنے گا؟ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. قلبی محبت آدمی کے ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے. کس سے محبت؟ ایمان والوں سے محبت. کیونکہ ایمان والے سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اختلاف کے باوجود، کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو محبت ایمان کی وجہ سے ہو وہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ وہ خالص اللہ کی خاطر ہے. اخلاص ایمان کے پیڑ کو اور زرخیز کرتا ہے. تو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دین کی بنیاد پر اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانٹھ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی. اپنی چاہت ختم، اپنا مفاد نہیں، اللہ کی خاطر. تو کسی مسلمان سے محبت آدمی کیوں کرے گا؟ فائدے کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر. اس ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی کا ایمان قوی ہو جاتا ہے. کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنو. پھر آپ نے بتایا جب یہ شرط ہے جنت میں جانے کی، ایمان، اور اس ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے آپس کی محبت، تو پھر اس محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے پیدا؟ کیونکہ قلبی کیفیت ہے، وہ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے اس کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے ایک عمل بتایا. کیا کہا؟ افلا انبئکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں؟ بما یثبت ذلک لکم، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہارے لیے ثبت کر دے، تمہارے لیے مضبوطی کے ساتھ تم کو یہ عطا کر دے، تمہارا جنت میں جانا پکا کر دے، تمہارا ایمان پکا کر دے، تمہاری آپس کی محبت کو پختہ کر دے. ایسی چیز بتاؤں؟ کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، عام کرو. ایک تو ہے کہ آپس میں بینکم
اور اس میں کہا کہ افشو، پھیلاؤ اس کو. یہ نہیں کہ آدمی چن چن کے سلام کرے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا کسٹمر ہے، یہ فلاں میرا ہی ہے، اپنے اپنے دیکھ کر سلام نہیں. افشو السلام بینکم، اس کو عام کرو کہ یعنی آدمی سلام کرے ایسے ہر انسان کو جس کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کو سلام کریں. اگر یہ کرے گا ظاہر بات ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اس سے ایمان پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا جنت میں جائے گا. تو آپس کا سلام کرنا کیا ہے؟ اللہ تم کو سلامت رکھے، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تم کو نصیب ہوں. یہ بھلا چاہنا ہے، یہ خیر خواہی ہے جو حسد کے بالکل الٹا ہے، اور محبت ہے جو دشمنی کے بالکل الٹے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ یہ ضروری انسان کی جنت میں جانے کے لیے. اور حسد اور بغضا، حسد و بغضا، یہ آپس کی دشمنی اور حسد، یہ انسان کو جنت سے محروم کرنے والی، کیونکہ انسان کی دینداری کو یہ تباہ کر دیتی ہے. دین بگڑے گا تو کہاں سے جنت میں جائے گا؟ لہٰذا انسان کے محرومی کا ذریعہ ہے یہ، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ. مولا علی القاری کہتے ہیں کہ ای لا تقاطعوا، آپس میں تعلقات قطع مت کرو، تعلق توڑو مت. ولا تولوا ظہورکم عن اخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے پیٹھ پھیر کے دور نہ جاؤ. ولا تعرضوا عنہم، اور ان سے اعراض نہ کرو، ان کو اوائڈ مت کرو، دیکھ کے بھی نہیں دیکھا ایسا مت کرو. تعلق باقی رکھو، تعلق توڑو مت. ماخوذ من الدبر لأن كل من المتقاطعين يولي دبره صاحبه، کہتے ہیں کہ یہ دبر سے لفظ بنا ہوا ہے. تدابروا، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، جانور کا بالکل آخری حصہ دبر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کہا گیا اس لیے کہ جو تعلق توڑتا ہے دونوں بھی یہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے، پیٹ دکھاتے ہیں، فیس نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں چاہتے اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا. بولتا ہے نا آدمی، مجھ کو اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے، اس کو طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں میں، پیٹ دکھاتا ہے آدمی اس کو، تعلقات توڑتا ہے. کہا کہ ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، تعلق مت توڑو. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں التدابر الاعراض وترک الکلام والسلام. تدابر کیا ہے؟ اوائڈ کرنا، اعراض کرنا، اور سلام و کلام چھوڑ دینا. سلام بھی نہیں کرتا، بات بھی نہیں کرتا، اور دیکھ کے بھی اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ اس کو پیٹ دکھاتا ہے. تو یہ چیز بھی منع ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ ایک دوسرے سے تعلقات توڑو مت، ایک دوسرے سے تعلقات توڑو مت. ہاں الا یہ کہ کوئی شرعی وجہ ہو اس کی، مثلاً کوئی آدمی بدعتی ہے، اس سے تعلق توڑ دیا تاکہ اس کے اثرات نہ، کوئی فاسق ہے اور اس کو سدھارنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے ساتھ رہ کے میں بگڑ جاؤں گا، دور ہو جائے اس سے. اس طرح کے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک عام حکم، اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ قربت ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جائے جس سے دور ہونا پڑے. تو کہا کہ ولا تدابروا. نمبر 5، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے. کیا مطلب؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثال ذلك رأيت رجلا باع على آخر سلعة ب10. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم نے دیکھا کسی آدمی کو کہ اس نے کسی آدمی کو ایک چیز بیچی، کتنے میں؟ 10 دینار یا درہم میں اس نے بیچا. فأتيت إلى المشتری، تو خریدنے والے کے پاس آئے، وقلت أنا أعطيك مثلها ب9، اور تم اس سے کہو کہ میں تمہیں یہی چیز 9 میں دیتا ہوں، 9 درہم میں، دینار میں، روپیوں میں دیتا ہوں، ڈالر میں دیتا ہوں. تو وہ 10 میں کوئی مسلمان اس کو دے رہا ہے، اس کی بات ڈیل ہو رہی ہے، آپ بیچ میں جا کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالو، کان میں، کہ کہو کہ تو وہ 10 میں دے رہا نا، میں 9 میں دیتا ہوں. او اعطیک خیرا منها ب10، یا اس سے یہ کہے کہ میں 10 میں دوں گا لیکن اس سے اچھا مال تجھ کو دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ فہذا بیع علی بیع اخیہ وہو حرام، کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا ہے اور یہ حرام ہے.
شرح 40 میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے تجارت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، آپ درمیان میں جا کے ان کو توڑ کے اس کو ہائیجیک نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا کسٹمر توڑ کے اپنے سے آپ اس کو جوڑو۔ وہ آپ کی دکان پر آتا ہے، آپ اس کو بیچو، یہ نہیں کہ بھئی وہاں سے نہیں خرید کے میرے پاس آیا تو میں نہیں دوں گا، نہیں، آپ کو اب حق ہے، اب وہ خود سے آیا ہے، لیکن آپ اس سے کہیں کہ وہاں مت جاؤ، میرے پاس آؤ، اس سے جب کہ ڈیل چل رہی ہے اس کی، آپ کہو کہ میں اس سے زیادہ اچھا مال دیتا ہوں، زیادہ سستا دیتا ہوں، تو آپ اس کا کسٹمر توڑ کے خود لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں دشمنی پیدا ہوگی۔ ایسے تمام اسباب جن سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنتا ہے، ان سے بچنا چاہیے، اور بے پر بے کرنا مسلمان کی یہ بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح سے رشتہ ہے، کسی سے بات چل رہی ہے اور رشتہ ہونا ممکن ہے، آپ درمیان میں جا کے کہیں کہ نہیں، ایک دوسرا رشتہ ہے جو اس سے اچھا ہے، میرے بیٹے کا ہے، میرے بھائی کا ہے، میرے دوست کا ہے، اور آپ اس کے رشتے کے اوپر رشتہ پیش کریں، خود بھی اپنا ہی اس کا خود رشتہ پیش کر دیں، میں خود تیار ہوں، اس سے مت کرو نکاح۔ تو مسلمان کی بے پر بے یا اس کے رشتے پر رشتہ پیش کرنا، دونوں چیزیں منع ہیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ آپس کی نفرت بڑھے گی یا دشمنی پیدا ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ قول وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، عباد منادا بحرف نداء مقدر، کہتے ہیں یہاں پر دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ تم بن جاؤ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی، یہ بھی ہو سکتا ہے اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، کہ یہاں پر اللہ کے بندے جو ہے عباد اللہ، یہ یعنی منادا ہے، یعنی ندا لگا کے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، عربی میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اے عباد اللہ ویجوز کونہ خبرا لکانا، یہ بھی ممکن ہے کہ عباد اللہ یہ کانا کی خبر ہو، عربی والوں کو یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ تم بن جاؤ اللہ کے بندے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ کہتے وہ اخوانا خبر علی الاول او خبر ثان علی الثانی، یعنی ان دو طرح سے اس کو بولا جا سکتا ہے، دونوں معنی ممکن ہے کہ تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یہ بھی جملے کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ تم اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، تو دونوں ترجمے یہاں پر ممکن ہیں، ایک نسبت اللہ سے، ایک نسبت آپس کی۔ اللہ سے نسبت کیا ہے؟ بندگی کی۔ آپس کی نسبت کیا ہے؟ مسلمانوں کی، بھائی۔ تو یہ دونوں رشتے پختہ کر لو، اے اللہ کے بندو یا اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور واقعی یہ سب سے بہترین اصل ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے سچے معنوں میں، اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے وہ بھائی بن جائے کہ اس کا خیر خواہ ہو۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا أَيْ صِيرُوا مِثْلَ الْإِخْوَانِ، بھائیوں کی طرح بن جاؤ، کیونکہ رشتہ تو وہ بھائی کا نہیں ہے، نسب والا رشتہ تو نہیں ہے، دودھ والا رشتہ رضاعت کا تو نہیں ہے، تو کہا کہ بھائی کی طرح بن جاؤ۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِخْوَانَ يُحِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور یہ بات معلوم ہے کہ جب واقعی سچے بھائی ہوں ایک دوسرے کے سچے معنوں میں، تو ہر ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسے بن جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے لوگ دشمن بنے؟ کیا تم پسند کرتے ہو تمہارے ساتھ حسد کیا جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بے کوئی چھین کے لے جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو تم کو دھوکہ دیا جائے؟ نہیں۔ جب تم یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی ایسا مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 5 باتیں بیان کرنے کے بعد یہ مت کرو یہ مت کرو، 5 چیزیں آپ نے بیان کی۔ پھر کہا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے نسبت کیا ہے؟ دشمن؟ کمپیٹیٹر؟ نہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں اخوۃ الایمان اقوی من اخوۃ النسب، ایمان کی نسبت
پر بھائی چارہ یہ زیادہ مضبوط ہے رشتے کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر بھائی چارگی سے ہے۔ دو مسلمان ایمان کی بنیاد پر بھائی ہیں، یہ بھائی ہونا زیادہ مضبوط چیز ہے، یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہے اس رشتے کے مقابلے میں جو نسب کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب کی بنیاد پر بعض اوقات نسب ہونے کے باوجود یہ دشمن ہوتے، وہ کافر یہ مومن ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لیکن ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن صرف مسلمان ہیں، لیکن آپس میں رشتہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اخوۃ الایمان اقوی من اخوۃ نسب، تسہیل الالمام میں جلد 6 صفحہ نمبر 256 پر شیخ نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ وہ خود اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ عبد الکریم الخدیر کہتے ہیں لا یخذلہ بل ینتصر لہ، وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا ہے مظلوم بے سہارا، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وفی بعض روایات ولا یسلمہ، بعض روایت میں ہے کہ وہ اسے یوں ہی کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے، یعنی یترکہ بید من یؤذیہ، کسی اور کے ہاتھ میں اس کو نہیں دے دیتا ہے جو اس پر ظلم کرے، اس کو نقصان پہنچائے، اس کو تکلیف دے، تکلیف دینے والے کے ہاتھ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے حوالے نہیں کرتا ہے مسلمان کو۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان مسلمان پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور اس کو ظالم کے ہاتھ میں سونپتا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ ظلم کے بارے میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، اور یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے کہ ایک مسلمان کو ظالم کے حوالے کرے، اس پر ظلم کو ہونے دے اور اس کو چھوڑ دے، اس کی مدد نہ کرے۔ خود تو ظلم نہیں کرتا، بھائی میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اچھی بات ہے، لیکن تو مسلمان پر ظلم کے تعلق سے تو اس کی مدد بھی نہیں کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں کر رہا ہے۔ کم سے کم ادنی درجہ تو یہ ہے کہ دعا تو کرے اس کے لیے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ تو پہنچ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، اس کے لیے دعا تو کر اللہ سے، کیونکہ دعا سے اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے۔ تو مسلمان مسلمان کے لیے کم سے کم دعا تو کرے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، اور اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے، ولا یحقرہ۔ شیخ عبد الکریم الخدیر کہتے ہیں ولا یحقرہ سواء کان عنده شیء من النقص فی البدن او فی الرأی او فی المال۔ کہتے ہیں کہ یہ شرح الاربعین میں کہتے ہیں کہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، یعنی کمتر نہیں سمجھتا ہے اس کو، کسی نقص کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے، چاہے وہ کمی اس کے بدن میں ہو یا اس کی رائے میں ہو یا اس کے مال میں ہو۔ کمی کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ یا تو وہ خوبصورت نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، اس کے جسم میں عیب ہے، یا پھر اس کا عیب ہے اس کی عقل میں، بولا بالا ہے یا اتنا عقل مند نہیں ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بدھو قسم کا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اس کے مال میں غریب آدمی ہے، مالدار نہیں ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اسے حقیر مت سمجھ، اس کی بدصورتی یا جسمانی عیب کی وجہ سے لنگڑا ہے، اندھا ہے، کسی اعتبار سے اس میں عیب ہے، حقیر مت سمجھ، بلکہ ممکن ہے کہ اسی کی دعا کی وجہ سے تیری مدد کی جائے، اور اس کی عقل کی وجہ سے پاگل بھی ہو سکتا ہے وہ، یا کم سمجھ بھی ہو سکتا ہے، بھولا بالا، بہت ایکسپرٹ نہیں ہے، جینیس نہیں ہے، وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو حقیر تو پیدل آدمی ہے، نہیں، اس کو حقیر مت سمجھ کہ اس کی عقل، اس کے جسم یا اس کے مال کی وجہ سے اسے حقیر مت سمجھ۔ اور آپ نے کہا کہ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، ویشیر الی صدرہ 3 مرار، اور آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، یا 3 مرتبہ یہ کہہ کے آپ نے اشارہ کیا، کہاں؟ اپنے سینے کی طرف۔ تو آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ ان اصل التقوی و حقیقتها فی القلب الذی هو فی الصدر، کہتے کہ تقوی کی جڑ اور اس کی حقیقت آدمی کے دل میں ہوتی، جو سینے میں ہوتا ہے۔ وما یظہر علی الجوارح من طاعۃ اللہ تعالی فهو اثر لها، کہتے کہ انسان کے بدن میں جو بھی اللہ کی فرما برداری کے آثار دکھائی دیتے ہیں وہ اسی تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
دل میں تقوی اس لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری ہے. معلوم ہوا کہ اگر زندگی میں تابع داری نہیں ہے، عملی زندگی میں تقوی نہیں ہے، تو پھر دل میں کہیں نہ کہیں تقوی میں کھوٹ ہے، اللہ کے خوف میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کے احساس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے اگر عملی زندگی میں بگاڑ ہو. یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں کہ یہ جو برائیاں بتائی گئی ہیں، ان برائیوں کا ظہور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیرے دل میں تقوی کی کہیں نہ کہیں کمی، تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. اگر واقعی تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کے خلاف حسد نہیں کرتا، اس سے دشمنیاں نہیں مول لیتا، تو یہ نہیں کرتا. کیوں؟ تیری زندگی میں ان چیزوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیرے دل میں تقوی کی کہیں نہ کہیں کمی ہے. کیونکہ اگر تیرے دل میں پرہیزگاری ہوتی تو تیری زندگی میں پرہیزگاری ہوتی، برائیوں سے بچنے والا ہوتا. تو یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ زندگی کا جو بگاڑ ہے اس کی جڑ انسان کے دل میں ہوتی ہے. دل میں بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقارت کسی کی ہونا دل میں، اس پر ظلم اور اس کا ساتھ چھوڑنا اور اس کے تعلق سے لاپرواہ ہو جانا، یہ سارے دروازے کھول دیتا ہے. پھر کیوں نصرت کرے اس کی؟ حقیر کیا دے گا یہ؟ کیوں مدد کرے اس کی؟ کیوں اس کو عزت دے؟ آدمی دل میں کسی کو حقیر جب سمجھ لیتا ہے تو پھر آدمی اس پر ظلم بھی کرتا ہے، اس کی عزت خراب کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. کہا کہ مسلمان کے لیے بگاڑ کے لیے، اس کے برا ہونے کے لیے، اس کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی کہ اس کے پاس وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ اکیلا اگر باقی رہا تو پوری دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا. قیامت قائم ہوگی، سارے اچھے لوگ چلے جائیں گے، اہل ایمان چلے جائیں گے، شریر بچ جائیں گے، پھر اللہ قیامت کو قائم کرے گا. حدیث میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ اور ایک روایت میں لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہوگا. جب تک توحید والا ہے اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا. یعنی آسمان و زمین کے نظام کو اللہ چلاتا رہے گا. اس سے بڑھ کے وہ عزت کیا ہو سکتی کسی انسان کے لیے کہ پوری دنیا کا نظام، کائنات کا نظام اس کے لیے چل رہا ہے. اس کے باقی رہنے سے یہ باقی ہے، اللہ نے اس کے لیے اس نظام کو باقی رکھا ہے. تو اللہ نے جب اس کا لحاظ کیا، اس کو عزت دی، اتنی عزت دی، تو ایک مسلمان اس کو کیوں نہ عزت دے؟ تو بتایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. شیخ عبد المحسن العباد کہتے ہیں کہ ای لو لم يحصل له من الشر غیر ان يحقر اخاه المسلم لكان کافیا. اور کوئی برائی اس میں نہیں بھی ہو، بس اتنی برائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، تب بھی بس ہو گیا، اب برباد ہو گیا، یہ برا آدمی ہے. کہتے والاحتقار نتیجۃ للاستکبار ونتیجۃ للترفع والتعالی. کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کا نتیجہ ہے، یا اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اور ونتیجۃ للترفع والتعالی، کہتے کہ اس کے نتیجے میں ترفع اور تعالی پیدا ہوتی ہے. آدمی اونچا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، کسی کی کمی دیکھتا ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، یا بالعکس اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے لہٰذا دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ اپنے اندر بڑائی ہوتی ہے تو دوسروں کو ہمیشہ آدمی چھوٹا دیکھتا بھی ہے، دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہے. دیکھیے آدمی اپنی چیز کو کہے گا یہ بہتر ہے، دوسرے کی گھٹیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ عیب اس میں نکالے گا، اس کی شخصیت میں، اس کی بات میں، اس کی ذات میں، اس کی چیز میں عیب نکال کے اپنے دل کو تسکین دے گا کہ میں بہتر ہوں، میری چیزیں بہتر ہیں، میرا معاملہ بہتر ہے. اس میں عیب نکال کے اپنے آپ کو تسکین دے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ بات جو ہے انسان کے عیب میں سے ہے. اسی طرح سے آخر میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. مسلمان کی یہ تینوں چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، یعنی ان کے سلسلے میں
حد پار کرنا حرام ہے، ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ کیا؟ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑی جامع حدیث ہے، بڑی بھی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کر کے بات ختم ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ نے خطبہ دیا ہم کو۔ قال اتدرون ای یوم ھذا، آپ نے کہا معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید آپ نام بدل دیں گے، اس دن کا نام بدل دیں گے۔ قال الیس یوم النحر، کیا یوم النحر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں بالکل آج یوم النحر ہے۔ قال الیس ای شہر ھذا، آپ نے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام کچھ اور رکھنے والے ہیں۔ فقال الیس ذو الحجہ، کہا کہ کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہاں ہم نے کہا کہ یہ ذو الحجہ ہے۔ فقال ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ شاید اس کا نام بدل دیں گے۔ قال الیست بالبلدۃ الحرام، کہا کہ یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے، کہا یہ محترم شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ ہاں۔ قال فإن دماءکم واموالکم، آپ نے کہا کہ پس تمہارے خون اور تمہارے مال، اور ایک روایت میں بخاری کی ہے وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، اور بخاری کی روایت میں وَأَبْشَارَكُمْ، اور تمہاری جلد، تمہارے جسم، وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، آپس میں تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ یعنی تم خون کو نقصان، کسی کا خون قتل کر کے بہا نہیں سکتے ناحق، تم کسی کا مال ضائع نہیں کر سکتے، تم کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے، تم کسی کو چوٹ پہنچا نہیں سکتے۔ کبھی ایک تو ہے کہ آدمی مار ڈالے، اس کا خون بہا دے، مار ڈالے اس کو، یا پھر یہ کہ کسی کو مارے، لکڑی پھینک کے کسی اور چیز سے مارے، اس کے بدن کو ضرر پہنچائے، ہڈی توڑ دے اس کی، قتل تو نہیں کیا۔ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، تمہاری جلد، چمڑی، یہ بھی تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یعنی کسی کو تم چوٹ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہا کہ اس دن کی حرمت کی طرح، اس شہر کی حرمت کی طرح، اور اس مہینے کی حرمت کی طرح، اور اس شہر کی حرمت کی طرح۔ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، کہا کہ جس دن تم اپنے رب سے ملو گے اس دن تک کے لیے حرام ہے، اس دن تک کے لیے حرام ہے۔ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، پھر آپ نے کہا کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ قالوا نعم قال اللہم اشہد، ہم نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا پیغام اللہ کا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے بعد میں بھی آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَ مِنْ سَامِعٍ، تو یہاں جو حاضر ہیں وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں جو غائب ہیں ان تک، اس لیے کہ بہت سے بعد میں جن کو پیغام پہنچتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، میرے بعد کافر مت بن جانا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اس طرح کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کی گردن مارنے لگ جائے، کافروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے مت لگنا، ایک دوسرے کا قتل کرنے والے مت بننا، کیونکہ یہ ان کا عمل ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو بچانے والا ہوتا ہے، اس کو قتل کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الحج میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب القصامہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 1741 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آج بہت آسان ہو گیا کسی بھی آدمی کی عزت خراب کرنا، اس پر تہمت لگانا، اس کا خون بہانا، اس کے خلاف سازش کرنا بہت آسان ہے،
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک سے اس کا حساب لے گا، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی جو بھی حرکتیں اس نے دنیا میں کی ہیں، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ آج کسی بھی آدمی کے بارے میں آدمی یوں ہی لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا ہے، کسی پر چوری کی تہمت، کسی پر زنا کی تہمت، کسی پر کسی زمین کو ہڑپنے کی تہمت، کسی کو جائیداد کھانے کی، کسی کو مسجد میں خیانت کرنے کی، کسی کو ٹرسٹ لوٹ جانے کی تہمت، کچھ بھی آدمی تہمت لگا دیتا ہے۔ انسان کی جان، مال، عزت، تینوں چیزیں حرام ہیں۔ نہ جان کو نقصان پہنچا سکتے، نہ مال کو، نہ عزت کو۔ لہٰذا ایک انسان کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو اپنے قول سے، اپنی زبان سے اور ہاتھ سے آدمی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ جھوٹی تہمت لگائے، نہ غیبت کرے، نہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرے اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی کارروائی کرے جس سے کسی کو اس کی جان و مال کو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچے۔ اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔